میں آپ کو ان چند نعروں کی حقیقت بتاتا ہوں کہ مذکورہ نظریات سے دنیا کو عموماً اور مغرب کو خصوصاً کیا کیا نقصانات پہنچے۔ نمبر 1، مالتھس آبادی منصوبہ بندی کا نظریہ۔ مالتھس نے جدید نظریہ پیش کیا کہ اگر آبادی کو قابو نہ پایا گیا تو 100-150 سالوں میں دنیا کو کھانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس نعرے کو مغرب بغیر کسی تفتیش کے لے اڑا اور اپنی آبادی کم کرنے پر عمل پیرا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادیوں کا چلن ٹوٹنے لگا اور خباثتیں منظر عام پر آنے لگیں۔ پہلے ایک معقول گھرانہ 6-7 بچوں پر مشتمل سمجھا جاتا تھا، لیکن اب محض 2 بچوں والا خاندان بھی مکمل گھرانہ سمجھا جاتا ہے۔ مغربی ممالک کی آبادیاں گھٹتے گھٹتے یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ اگر انہیں اپنا ملک چلانے کے لیے مشرق سے افرادی قوت درآمد کرنی پڑ رہی ہے، جس کے لیے وہ اپنے سخت قوانین کو بھی نرم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان کے شہر از خود انہی کے لیے اجنبی بنتے جا رہے ہیں، جبکہ درآمد شدہ مسلم افرادی قوت سے وہی شہر مسلمانوں کے شہر بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام کو گویا وہ اب خود ہی ہنسی خوشی اپنے ملک میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ایک تازہ ترین خبر کے مطابق بل گیٹس نے خبردار کیا ہے کہ شرح پیدائش میں شدید ترین کمی کے باعث سنگاپور کا ملک 2050 تک مٹ جانے کے قریب ہے۔ یعنی وہ دنیا سے سنگاپور کا نقشہ غائب ہو جائے گا، آبادی نہیں رہے گی۔ اپنی تباہی کو یہ ملک خود ہی دعوت دے رہا ہے۔ آبادی منصوبہ بندی کے اس نعرے کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آبادی کے بڑھنے سے غذائی ذخیرہ آج تک بھی ہرگز کم نہیں ہوا ہے۔ زمین اور انسانی صلاحیتیں ہر ماہ 2 ماہ بعد کہیں نہ کہیں ذخائر اور وسائل اگلتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے شہر اب خود انہی کے لیے اجنبی بنتے جا رہے ہیں، جبکہ درآمد شدہ مسلم افرادی قوت سے وہی شہر مسلمانوں کے شہر بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام کو گویا وہ خود اپنے ہی ملک میں ہنسی خوشی برداشت کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ایک تازہ ترین خبر کے مطابق بل گیٹس نے خبردار کیا ہے کہ شرح پیدائش میں شدید ترین کمی کے باعث سنگاپور کا ملک 2050 میں یعنی آج سے صرف 26 سال بعد مٹ جانے کے قریب ہے۔ شرح پیداوار وہاں اتنی گر گئی ہے۔ اپنی تباہی کو یہ ملک خود ہی دعوت دے رہا ہے۔ آبادی منصوبہ بندی کے اس نعرے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آبادی کے بڑھنے سے غذائی ذخیرہ آج تک بھی ہرگز کم نہیں ہوا ہے۔ زمین اور انسانی صلاحیتیں ہر ماہ بماہ کہیں نہ کہیں ذخائر اور وسائل اگلتی چلی جا رہی ہیں۔ نمبر 2، نظریہ اشتراکیت۔ مفکرین نے نعرہ دیا کہ مزدور و سرمایہ دار ملک کی پیداوار بڑھانے میں برابر کا حصہ لیتے ہیں، اس لیے امیر و غریب کا فرق مٹ جانا چاہیے۔ اپنی بنیاد میں یہ فلسفہ ہی غلط تھا، کیونکہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے مختلف درجات اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنائے ہیں۔ یہ عین فطری نظام ہے، مگر مغرب کی بے خدا تہذیب نے اسے بالکل ہی الٹ دیا۔ چنانچہ اس کی ترویج اور تنصیب کے لیے روس اور چین کو اپنے ہی لاکھوں شہریوں کو زمین سے غائب کرنا پڑا۔ یعنی اپنی بنیادی سے یہ نظام قاہرانہ رہا۔ زرعی اور صنعتی پیداوار بھی تیزی سے گرنے لگی۔ یوں 70 سالوں کے بعد اسی روس نے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ تاشقند میں لینن اور اسٹالن گراڈ کے مجسمے زمین بوس کیے گئے۔ کمیونسٹ مشرقی جرمنی اور سرمایہ دار مغربی جرمنی کے درمیان جو دیواریں بن رہی تھی وہ بھی توڑ دی گئی، اور کل کے چینی خدا ماؤ زیتونگ کو چینی حکومتوں ہی نے ظالم، جلاد اور ملک دشمن قرار دینا شروع کیا۔ کل کا دھوم دھام والا اشتراکی نظام آج زمین پر تار تار پڑا تھا۔ انسانیت اصل مذہب۔
یہ تیسری جدید فکری یلغار تھی دنیا انسانیت پر۔ ان الفاظ کے ساتھ خوبصورت نعرہ رائج کیا گیا، کہا گیا کہ مذہب انسانوں اور انسانوں کو توڑتا ہے، وہ ان کے درمیان تعصب کی دیواریں کھڑی کرتا ہے، لہذا اصل مذہب انسانیت ہے کہ انسان تمام ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، وہی ان کی قد و قامت، وہی ان کی فطرت اور وہی ان کے تقاضے۔ تو پھر ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان فرق کیوں؟ یہ ان کا سوال تھا۔ یہ نعرہ دراصل ایک یہودی نعرہ تھا، کیونکہ اپنے متعصبانہ مذہب کی وجہ سے یورپ انہیں دنیا سے مٹا دینے کا عزم لیے ہوئے تھا۔ انہوں نے سوچا اس نعرے کی وجہ سے ہم انسانوں میں گنے جائیں گے، انسانیت سب سے بڑا مذہب۔ ساحر لدھیانوی نے یوں تو یہودیوں کو بہت تحفظ حاصل ہو گیا، مگر اسی انسانیت کی آڑ میں انسانوں کے خون کے دریا بھی بہائے گئے۔ انسانیت اسی نعرے کی آڑ میں سسک سسک کر مر بھی گئی۔ ساحر لدھیانی نے بھی اس انسانیت کا خوب نوحہ کہا ہے، کہتا ہے تم دنیا کے بنجر بھی نہ چھوڑو بے خراج، تم نے لوٹے بے صحرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہقاں، تم نے لوٹے تخت و تاج۔ تم دنیا کے بنجر بھی نہ چھوڑو بے خراج، تم نے لوٹے بے نوا صحرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہقاں، تم نے لوٹے تخت و تاج۔ اور کہا کہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک۔ 100 بار اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک۔ چوتھا نعرہ انہوں نے یہ دیا، حقوق نسواں۔ حقیقت یہ ہے کہ مغرب جب بھی حقوق کے نعرے لگاتا ہے تو سب سے زیادہ استحصال بھی ان کا وہی کرتا ہے۔ مغرب پہلے تو عورتوں کا بہت دشمن تھا، عورت اس کے نزدیک کوئی حقیقت ہی نہ رکھتی تھی۔ پھر وہ دور بھی آیا جب عورت ہی ان کے نزدیک سب کچھ بن گئی، حقوق بھی انہی کے لیے تھے اور دنیا بھی انہی کے لیے تھی۔ مرد اب نمبر 2 بن گئے تھے اور عورتیں نمبر 1 بن گئی تھیں۔ حقوق کے اس نعرے سے بے خدا مغربی عورتوں پر تو جیسے ایک دیوانگی سی چھا گئی۔ وہ دیوار سے کیا نکلی کہ کپڑوں اور شرم و حیا سے بھی نکل گئی۔ عورت نے خود کو پھر پوری دنیا کے خوبصورت اور دل بہلانے والے کھلونے میں تبدیل کیا۔ یوں حیا اور آبرو والی قدیم تہذیب اپنی موت آپ مرتی چلی گئی۔ خاندان کا ادارہ ٹوٹ گیا، جہاں کوئی کسی کا حاکم نہ رہا۔ مرد جس نے عورت کو پیس کر رکھا تھا، اسی کو اس نے اپنی سینڈلوں کے نیچے مسلنا شروع کر دیا۔ اب وہ بہت بے باک ہو گئی تھی، مگر اپنی سوچ میں وہ بہت نادان بھی تھی۔ مرد کو پیسنے کے بجائے وہ خود ایک نئے استحصال کا شکار ہو رہی تھی۔ اس پر اب دوہری اور تہری ذمہ داریاں آن پڑی تھیں۔ حقوق نسواں کے عطا کیے جانے کے بعد ہی بڑی حد تک یہ پاکیزہ دنیا داغدار ہونا شروع ہوئی تھی اور بدکاریوں کو کھل کھیلنے کا آزادانہ موقع ملا تھا۔ خود تو وہ خراب ہوئی ہی تھی، لیکن دنیا کو بھی اس نے خرابی سے دوچار کیا۔ ان تمام نظریاتی حربوں اور فلسفوں کا تفصیل سے مزید معائنہ کرنے کے لیے دیکھیں سید مودودی رحمۃ اللہ کی کتاب پردہ، مصر کے محمد قطب کی کتاب جدید جاہلیت اور مجھ ناچیز کی کتاب تحریک حقوق نسواں، ایک مطالعہ، ایک جائزہ، جہاں نقصانات اور سرکشیوں کی بھرپور تفصیل دی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ رضی الدین سید، کراچی۔